السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ رب العالمین سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش و خرم رہیں اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہیں۔ میں ہوں ٹرک ڈرائیور اور آپ دیکھ رہے ہو تبلیغ زون، ہمارا یوٹیوب چینل تبلیغ زون۔ دوستو آج ہم بات کریں گے سورہ رحمان کے بارے میں۔ سورۃ رحمان کی فضیلتیں بہت ساری ہیں۔ اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ سورہ رحمان قرآن مجید کی خوبصورتی ہے، اور صرف یہ قرآن مجید کی ہی خوبصورتی نہیں ہے، سورۃ الرحمان پڑھنے سے ہماری اپنی بھی خوبصورتی ہوتی ہے۔ یقین جانیے اس کے ایسے بھی فضائل ہیں کہ جو درج نہیں ہیں کسی کتابوں میں، لیکن ان پڑھنے والے کو ان کے فضائل اور ان کی خاصیت کا اندازہ ہے اور پتہ ہے۔ اتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے اور اتنا زیادہ یہ بہترین قسم کا سورت ہے۔ ویسے تو سورۃ رحمان کے اندر رب العالمین نے ہمیں جو کچھ ہمارے اوپر جو کچھ احسان ہے اور ان کے بارے میں ہم سے کہا گیا ہے، تو ان کی تو اپنی ہی ایک الگ مقام ہے، اپنا ہی ایک الگ وہ ہے، خاصیت ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ جن جن نعمتوں کا اور جن جن رحمتوں کا ذکر ہوا ہے سورۃ الرحمان میں، وہ تو ہے ہی لاجواب، اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ سورۃ رحمان میں ایک آیت ہے جس کے بارے میں عموماً ہم جیسا کم فہم انسان یہی سوچتا ہوگا کہ تو اس میں جو ہے نا ہمارے اوپر احسان کیا ہے؟ وہ ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جس کے معنی ایسے ہیں کہ ہر ایک چیز فانی ہو جائے گی، ہر ایک چیز فانی ہونے والی ہے، اور صرف آپ کا رب ہی باقی رہے گا، ٹھیک ہے، اور بقا صرف آپ کے رب کو ہی حاصل ہے۔ ہم اب اگر آج اس میں دیکھیں تو اس میں کیا ہے کہ احسان والی کیا بات ہے کہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے اور صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ تو سب کو معلوم ہے کہ ہر ایک ذی روح چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد رب العالمین کیا بولتے ہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی آپ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی یہ بھی ایک نعمت ہے، آپ کے رب کا باقی رہنا بھی ایک نعمت ہے، اور ہر ایک چیز کا فنا ہونا بھی ایک نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر ایک چیز کا فنا ہونا ایک نعمت ہے، تو یہ کیسے نعمت ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کا باقی رہنا بھی ایک نعمت ہے، تو یہ کیسا نعمت ہے؟ آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ دیکھیے، کوئی بھی انسان، کوئی بھی چیز، ہر ایک چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اور رب العالمین نے ہماری ایک لمٹ بنائی ہے، ہم ان لمیٹڈ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری ہر ایک چیز کی ایک کیپیسٹی ہے اور ایک لمٹ ہے ہمارا، جو وقتاً فوقتاً گرو ہوتا رہتا ہے اور پھر جو ہے نا ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور پھر اس وقت ہمیں جو ہے نا ختم ہونا پڑتا ہے۔ ہر ایک چیز کی ہمارے اندر ایک حد مقرر کی گئی ہے، برداشت کی، ہر ایک چیز کی ہمارے اندر ایک حد مقرر کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ سارے حدود ہم ختم کر دیتے ہیں تو ہمارا مرنا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر ہمارے اندر برداشت نہیں رہے گی، ٹھیک ہے، تو ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم محتاجی والی زندگی سے کیا فائدہ ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ محتاجی والی زندگی سے کیا فائدہ؟ آپ چارپائی کے اوپر پڑے ہیں، آپ رفع حاجت کے لیے بھی نہیں جا سکتے، صحیح ہے، آپ کو دوسروں کو سہارا لینا پڑتا ہے، تو کتنے ٹائم تک آپ ایسا کرو گے؟ تو ایسے حالات میں موت کا آ جانا ہی کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ اور موت کا آنا، ہمارا ختم ہو جانا، یہ بھی ایک بات کی نشانی ہے کہ ہم ختم ہونے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا جب ہم نے ختم ہی ہونا ہے تو ہم نیک اعمال کریں گے، صالحات اعمال کریں گے، ٹھیک ہے نا، ہمارے اعمال صالحہ ہونے چاہیے تاکہ ہم جو ہے نا آگے جا کے رب کو وہ دیں گے، جواب دیں گے۔
تو یہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم کو مرنا ہے، یہ ہم ختم ہونے ہیں، اور جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا ختم ہونا طے ہے۔ اس دنیا میں کروڑوں کروڑوں لوگ آئے ہیں اور کروڑوں کروڑوں ذات آئے ہیں، تو لہٰذا ہمیں اپنے آپ کے اوپر تکبر غرور کی بھی کوئی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ضرورت نہیں ہے، نہ ہمارے ذات نہ ہمارے خاندان کے اوپر بھی کوئی تکبر وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے ختم ہونا ہے، مٹی سے نکلے ہیں، مٹی میں ہی ہم نے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہمارے اوپر احسان ہے کہ دنیاوی تکالیف اور مصائب سے ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا اور ہم اس چیز سے جو ہے نا وہ ہو جائیں گے۔ اچھا، دوسری بات جو اس میں رب العالمین نے کہی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ٹھیک ہے دوستو، تو یہ بات جو ہے کہ آپ کا رب ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا، ٹھیک ہے، اس میں بھی بہت زبردست یہ ہمارے اوپر جو ہے نا احسان ہے بڑا۔ کیونکہ اب دیکھیے، آپ مثال کے طور پہ آپ کسی اوورسیز کنٹری میں ہیں اور آپ وہاں سے جو ہے نا کسی ایسے شخص کو پیسہ کی بات کر لیں کہ بھائی میں پاکستان میں آپ کو اتنی اماؤنٹ ڈیلی بھیج دیا کروں گا، تو پلیز آپ اس کو میرے لیے سیو کر کے رکھیں، اور وہ آدمی آپ کو اکاؤنٹ نمبر دے دیتا ہے اور آپ اس بات سے مطمئن ہو جاتے ہو کہ میں اس آدمی کو پیسہ بھیج رہا ہوں اور اس آدمی کے اکاؤنٹ میں میرے لیے سیو ہو رہا ہے، تو جب میں پاکستان چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے، سال بعد ہو، 2 سال بعد ہو، 3 سال بعد ہو، جب میں پاکستان چلا جاؤں گا تو انشاءاللہ میں وہ سارا پیسہ اکٹھا نکال کے جو میرا کاروبار کرنے کا من کرے گا یا میں اس کو کیسے خرچ کروں گا وہ پھر میری ترتیب ہوگی۔ تو آپ اس کو پیسہ بیچتے ہو، بس آپ نے اس کا اکاؤنٹ نمبر لے لیا ہے اور آپ اس کی اکاؤنٹ پہ لگاتار پیسے بھیج رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ 2 سال لگا لیتے ہو، 3 سال لگا لیتے ہو، آپ 4 سال لگا لیتے ہو، اور وہاں پہ آپ خوش ہو رہے ہو کہ میں اپنا اکاؤنٹ میں پیسہ بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ اس آدمی کو یہ بھی بتا دیں گے، کسی کو بتانا نہیں کہ میرا پیسہ آپ کے پاس سٹور ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو لوگ مجھ سے مانگیں گے، تو وہ آدمی یہ بھی بولتا ہے ٹھیک ہے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، یہ تیرے اور میرے کے بیچ میں ہی رہے گا، اوکے۔ ابھی آپ 10-15 سال کے بعد یا تمام زندگی آپ اس آدمی کو پیسہ بیچتے جو ہے نا، جب آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ بس اب میرا پیسہ کافی کروڑوں روپے جمع ہو گیا ہے، اب میں جا کے پاکستان جا کے وہاں پہ اپنا پیسہ نکلوا لوں گا اس آدمی سے اور میں کر لوں گا، میں اپنی زندگی کا بسیرا کر لوں گا باقی کے دن جو ہے۔ لیکن جب آپ پاکستان آتے ہو اور آپ معلومات کرتے ہو، ٹھیک ہے، کہ وہ آدمی تو کب کا فوت ہو چکا ہے، وہ آدمی تو ہے ہی نہیں ابھی اس دنیا میں، صحیح ہے، اور آپ وہاں پہ یہ سوچ میں پڑ جاتے ہو کہ میں نے تو اس کو اتنا پیسہ بھیجا ہے، ٹھیک ہے، تو چونکہ اس آدمی نے کسی کو بتایا نہیں تھا، لہٰذا کوئی بھی آپ کی بات نہیں مانے گا، کوئی بھی آپ کی بات نہیں مانے گا، وہ یہی بولیں گے کہ بھائی تو ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے آپ نے اس کو پیسہ بھیج کر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو پیسہ دیا ہے۔ اب یہ تو ایک حساب سے دنیا ہے کہ چلو آپ بینک میں چلے جاتے ہو، آپ یا اس کے بچے بینک میں چلے جائیں گے اور وہاں پہ جا کے وہ اپنے باپ کا اکاؤنٹ ری اوپن کروا لیں گے کسی بھی طریقے سے اور پیسہ نکال لیں گے، لیکن پھر بھی شاید آپ کو وہ پیسہ آپ کا پورا نہیں مل پائے، صحیح ہے، یا آپ کو اگر وہ پورا مل بھی جاتا ہے تو یہ تو دنیاوی بات ہوئی، صحیح ہے، لیکن آخرت میں جب آپ سے کوئی اس چیز کا انکاری ہوئے گا کہ آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، کس کے پاس آپ نے جمع کیا، کون ہے، صحیح ہے، کون ہے جس کے پاس آپ نے اپنے اعمال صالحہ بھیجے ہیں، وہ کیے ہیں، کون ہے وہ، کون آپ کے یہاں پہ آپ کا وہ کرے گا، جواب دے گا آپ کو، اس کا اجر کون دے گا؟ تو یہاں پہ ہمارے رب کا باقی رہنا ضروری ہے اور یہ ہمارے اوپر احسان ہے، ٹھیک ہے دوستو، یہاں پہ ہمارا رب جب ہوگا تو وہ ہمیں اس کی صلہ، اس کی سزا اور اس کی جزا دے گا، ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں، ہم نے جو نیک اعمال کیے ہیں، ان سب کا ہمارے حساب کتاب ہوگا۔ اب جیسے بت پجاری ہیں، وہ جا کے اگر اپنے وہاں پہ اپنے بتوں کو، اپنے خداؤں کو ڈھونڈو گے، ان کو نہیں ملیں گے،
وہ اپنے خداؤں کو ڈھونڈیں گے وہاں پہ جا کے کہ میں نے بڑے نیک کرم کیے تھے، میں نے بڑے نیک اعمال کیے تھے، آج وقت آ گیا ہے کہ آپ مجھے اس کا صلہ دے دو. لیکن ان کے ہوں گے نہیں. وہ بت، وہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں، جس کو بھی اس وقت خدا مان کر وہ لوگ چل رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو بھی ہیں، جیسا بھی ہیں، وہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا. ٹھیک ہے دوستو. لیکن جب وہ چلے جائیں گے قیامت والے دن تو ان سے یہی سوال کیا جائے گا کہ ہاں بھائی، آپ نے اپنے اعمال صالحہ کس کے پاس اسٹور کروائے ہیں؟ یہاں پہ آ کے پوری کی پوری گیم الٹی ہو جائے گی. تو وہ لوگ اپنے خداؤں کو ڈھونڈیں گے، وہ لوگ اپنے خداؤں کو ڈھونڈیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ بھائی میرے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی، فلانے آدمی نے جو میرے ساتھ زیادتی کی تھی، مجھے اس زیادتی کا بدلہ چاہیے. لیکن ان کو ان کا خدا ملے گا ہی نہیں. جبکہ مسلمانوں کا رب اس وقت بھی اپنے جلال میں ہوگا، اپنی شان میں ہوگا. ٹھیک ہے. اور وہ ایک ایک چیز کا حساب لے کر دے گا ان سے جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے. ایک ایک چیز کا آپ کو اجر ملے گا جو آپ نے دنیا میں رہ کر نیکی کی ہے، اور ایک ایک چیز کا آپ کے ساتھ برائی کا حساب ہوگا جو آپ نے دنیا میں رہ کر برائی کی ہے. تو دوستو، اس آیت کے اندر کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ بڑا احسان تو یہی ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارا رب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والا رب ہے. اور ہم جو نیکیاں کریں گے، ہم جس کے پاس اپنی نیکیاں سٹور کر رہے ہیں، وہ الحمدللہ ہم تو فانی ہو جائیں گے، ہم تو ختم ہو جائیں گے، لیکن ہمارا رب اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں اور رکھے ہوئے ہوئے گا. ٹھیک ہے. تو جب ہم قیامت والے دن اپنے رب کے سامنے جائیں گے انشاءاللہ، تو اس وقت وہ ہمارے اعمال صالحہ اور ہمارے سارے جتنے بھی اعمال ہیں ان کو نکال کر ہمارے سامنے رکھے گا، اور پھر اس میں سے ہمارا حساب کتاب ہوگا. تو نقصان میں ہے، خسارے میں ہے وہ لوگ جن کا رب اس وقت نہیں ہوگا، جن کا رب اس وقت نہیں ہوگا، اور وہ ڈھونڈتے پھریں گے اور وہ یہی سوچیں گے کہ ہمارا رب کدھر گیا، جس کو ہم دنیا میں پوجتے تھے، جس کی ہم دنیا میں عبادت کرتے تھے، وہ کہاں گیا کہ آج ہمیں ہمارے ساتھ جو ظلم ہوئے ہیں اس کا ہمیں صلہ دے، اور یا جو ہے نا ہم نے جو نیک اعمال کیے ہیں اس کا ہمیں صلہ دے، اور یا جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی اس کا بدلہ لے کر دے. مجھے امید ہے دوستو آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آئی ہوئی ہوگی. میں ایک ناچیز سا انسان ہوں، لیکن کوئی غلطی کوتاہی اس میں ہو گئی ہو تو معافی چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن میرے خیال میں حقیقت بھی یہی ہے. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرمائے، ہمیں اعمال صالحہ والا بنا دے، ہمیں نیک اعمال کرنے والا بنا دے، تاکہ قیامت کے دن کی شرمندگی سے ہم سب بچ جائیں. دعا کیجیے اور کوشش کیجیے کہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر ڈال دے. ہدایت تو ہم کو مل چکی ہے، ماں کی گود سے ہی مل چکی تھی ہم کو ہدایت، لیکن بڑے ہو کر ہم کس سائٹ پر جا رہے ہیں یہ ہمیں خود کو دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے دوستو، انشاءاللہ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. وما علینا الا البلاغ.